مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارے لیے مقرر کردہ حوالہ عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 31ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ ایمان ہی سے ابراہام نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نذر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نذر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پہلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ایمان ہی سے یرہو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے رہب فحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ خدا وفادار ہے، اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں پر، اپنی باتوں پر اور اپنی کاموں پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری دکھاتا ہے۔ ان 5 آیات میں ہمیں ابراہام کا کیا ہوا ایک کام نظر آتا ہے، جو اس نے خدا کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے، اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا، نظر کیا، اور اسے پتہ تھا کہ خدا وفادار ہے، اس لیے اس نے اس کو اپنے بیٹے کو بھی خدا کے لیے دینے سے دریغ نہ کیا۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب اور عیساؤ کو ایمان ہی سے دعا دی، ایمان ہی سے خدا کی وفاداری پر بھروسہ کرتے ہوئے، حالانکہ یعقوب اور عیساؤ کے درمیان جو ایک کلیش تھا اس کو ختم کرتے ہوئے، اور یعقوب جو کہ چھوٹا تھا اسے بڑے کی برکت دیتے ہوئے، اور اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ خدا وفادار ہے اور خدا ان کی بات کو سنے گا، ان کی بات پر عمل کرے گا اور ان کے بیٹوں کو آپس میں ملائے گا، اسحاق نے یعقوب اور عیساؤ کو برکت دی۔ اور اسی طرح ایمان ہی سے یعقوب نے بھی یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا، کیونکہ ان تمام شخصیات کی زندگی میں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایمان پر قائم اور مضبوطی سے ایمان کو تھامے رہنے والے شخص تھے، اور اسی طریقے سے خدا بھی ان کے ساتھ اتنا ہی وفادار تھا جتنا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ آج ہمارے لیے سیکھنے کو یہ ہے کہ کیا ہمیں کبھی اپنی زندگی میں ایسے کام نظر آتے ہیں جن پر ہم اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا، اپنے اوپر اپنی خودی پر بھروسہ کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم خدا کی وفاداری پر یا خدا پر ایمان رکھیں، کیونکہ جتنا ہم خدا پر ایمان رکھیں گے اتنا خدا کی وفاداری ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کیا زندگی کی ہر ایک بات میں خدا کی وفاداری پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یا پھر ہم کچھ ہی باتوں میں خدا پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں اور باقی باتوں میں اپنی خودی کو آگے رکھتے ہیں۔ اور آج وقت ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو
اپنی ایمان کو مکمل طور پر خدا پر رکھیں، اس پر قابض کریں تاکہ خدا کی وفاداری ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔